برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی سید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو کربلا والوں کے احسان یاد ہیں، وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ میرے مالک، تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرما۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک، دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی وہ بندہ جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور وہ انسانیت کی عزت کو مجروح کر رہا ہے، میرا مالک اسے نیست و نابود فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، میرا مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو صلوات بلند آواز سے تلاوت فرما۔ اجازت ہے نوکری شروع کی کرتے ہیں؟ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، ممبر اس وقت امام حسین علیہ السلام کے بہتر پڑھنے والوں کی ایک طویل قطار سے بھرا ہوا ہے۔ 5 سے 6 مصرے، زندگی باقی، ملاقات باقی، یا علی مدد۔ میرے بعد آپ انشاءاللہ بہتر پڑھنے والوں کو سنیں گے، 6 مصرے سنیے اور آپ کو سلام کریں۔ سامعین گرامی، مصرع عرض کر رہا ہوں کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو، حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ آپ ایسے ہی غصہ کر دیں، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو، حسین گھر سے نکل۔ بابا جی اجازت، کیا بات، جیو اللہ دی قسم ہے 6 مصرے، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو، حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ 28 رجب کو میرے مولا حسین نے کربلا کے لیے مدینہ چھوڑا۔ میں آپ کو 27 رجب کی سٹوری سنا رہا ہوں۔ مدینہ منورہ، دربار ولید، میرے مولا حسین علیہ السلام کو ولید ملعون نے اپنے دربار میں بلایا، اور جس وقت ان لوگوں کو پتہ چلا کہ علی کا لال ان کے دربار میں آ رہا ہے تو جنگ کے شیعہ سنی سامعین گرامی، ان ملعونوں نے آپس میں 2 مشورے کیے میرے مولا حسین کے آنے سے پہلے۔ ان کا پہلا مشورہ یہ تھا کہ جب حسین دربار میں داخل ہوں گے تو کوئی بھی حسین کے احترام میں کھڑا نہیں ہوگا۔ ان کا دوسرا پلان یہ تھا کہ جو دربان دروازے پہ کھڑے تھے انہیں حکم دے دیا گیا کہ تم لوگوں نے حسین کے پروٹوکول میں دروازے کا پردہ نہیں ہٹانا، علی کا لال خود آئے گا، خود پردہ ہٹائے گا، اس کے نیچے سے گردن جھکا کے خود گزرے گا۔ جب یہ تمام کام ہوں گے تو حسین کا سر ہمارے سامنے خود بخود جھک جائے گا، ایک کوئی احترام میں کھڑا نہیں ہوگا، دوسرا کوئی حسین کے احترام میں پردہ نہیں ہٹائے گا۔ بابا درگاہ شاہ جی تشریف فرمائیں، پورے ملک کا مجمع، اچھے پنجابی ذاکرین بیٹھے ہیں، جناب جعفر جتوئی صاحب خطابت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے۔ میں مانگ رہا ہوں قبر کی رات تک اس بندے کا آخری صف تک علی عباس عسکری پہ احسان ہوگا جسے یہ ایک بات سمجھ آئی اور وہ بولا، میں سمجھوں گا جھنگا مندہ مول پہ گیا، کھڑا کوئی نہ ہو اور پردہ کوئی نہ ہٹائے۔ یہ دونوں منصوبے تیار تھے، لیکن وائے روب امامت کہ جب شمس امامت افق کے دروازہ پہ طلوع ہوا، امام وہ ہوتے جسے حالت حال کی آ گئی ہو۔ علی کے لال کو پتا تھا انہوں نے پردہ نہیں ہٹانا،
پردے کے اس جانب کھڑے ہو کہ علی کے لال نے کچھ نہیں کیا. مظہر العجائب بادشاہ کے مظہر العجائب بیٹے نے بس پلک جھپکی, ہوا کا جھونکا آیا, پردہ اڑا کے لے گیا. علی کا لال دربار میں داخل ہوا اور ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں بدبخت تو نے دیکھ لیا, تیرے دربار میں یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا, ہماری رعایا نے اٹھا دیا. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بولا. میرا ہاتھ کھولی مولا دا واسطہ ہی انہوں ڈیڑھ منٹ میں میں پیا. ارے تیری رعایا نے نہیں اٹھایا بابا علیہ نواز جی, تیری رعایا نے نہیں اٹھایا, ہماری رعایا نے. سر تیری رعایا نے نہیں اٹھایا, ہمارے جج صاحب تیری رعایا نے نہیں اٹھایا, ہماری رعایا نے اٹھا دیا. اب آپ تو خود خطیب ہیں, جملے کا وزن کیجئے. تیری رعایا نے نہیں اٹھایا, ہماری رعایا نے. اے قاسم, ہماری رعایا نے اٹھا دیا. سود جعفری صاحب عبدالرحمان شاہی سرکار کی احتجاج ہے جی, یہ سارا محلہ جو سادات کی نظر میں ہے. تاریخ کہتی ہے خطیب منبر سلونی کے وارث کی ڈائیلاگ ڈیلیوری کچھ اس انتہا کی تھی کہ علی کے لال کے پروٹوکول میں تخت والی مسند سے سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا. یہ مجموعہ, یہ سارا محلہ. ایک بات آخری اور یہ 6 مصرے آگے, 6 مصروں کو وعدہ کیے, انہی پہ مجھے چھوڑنا ہے, مولا جانتے ہیں. سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا, نلین عباس جی میرے مرشد, سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا تھا. اب جب سردار کھڑا ہو گیا ان کا تو پھر سب کھڑے ہو گئے. آپ جانتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں. اب جب تخت والی کرسی سے بندہ کھڑا ہوا نا تو تمام درباری کھڑے ہو گئے. جب تمام دربار اپنے پاؤں پہ علی کے لال کو کھڑے ہو کے پروٹوکول دے رہا تھا, اس وقت میرے مولا نے دربار میں پہلا قدم رکھا. علی کے لال نے اب تخت کی جانب چلنا شروع کیا. علی کا لال چل کے جا رہا ہے, دائیں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام, بائیں سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام, ادھر سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام, ادھر سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام, ادھر سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام, ادھر سے آواز آ رہی ہے سرکار میری جگہ پہ بیٹھے, سرکار یہاں بیٹھے, سرکار یہاں بیٹھے, سرکار یہاں. بابرگام شاہ جی سرکار جنگ کا ماحول ہے, یہ بات ضائع ہو جائے تو مولا کی قسم سفر پر بات ہو جائے گا. سرکار یہاں سلام سلام آقا مولا سرکار تشریف. تمام درباریوں کے سلاموں سے بے نیاز ہو کے پنجتن کا غرور بن کے علی بیٹا ولید کے تخت کے سامنے آیا. علی کے لال اس سے پہلے کچھ بولتا, اس ملعون نے سامنے سے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار باتیں بعد میں کریں گے, پہلے میرے تخت پہ بیٹھے. اس کی بادشاہت اور تخت کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے علی کے لال نے فرمایا اور بدبخت تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے. ارے تجھے نہیں پتا, جو بھی سے عامل کے نعرے حیدری, ارے تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ, قرآن رحل کے علاوہ. سر جی ڈھلا ہاتھ چاون تو بہتر ہے چاہو ہی نہیں, یہ کرم کر دا دا میں 6-7 دے بہندہ پہ آئے ہوں شروع پہ کر دا. ارے قرآن رہے کے علاوہ اور کہیں آتا ہی تھوڑا جنا پیٹا ہو کے ہلکا جا ٹیٹ ہو کے بانا ہے, 1 منٹ دی باقی گل ہے. ارے تجھے نہیں پتا قرآن رہے کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے, بتا مجھے کیوں بلایا. اس ملعون نے نا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں نا یزید کا خط دیا. فلسفہ بیعت تاریخ مقتل کا سب سے نازک ترین اور سب سے سینسیٹیو ترین ٹاپک ہے. بتا کیوں بلایا. اب یزید کا خط حسین بادشاہ کے ہاتھ میں آیا جس کے اندر مطالبہ بیعت فاسق تھا. علی کے لال نے وہ خط پڑھنا گوارا نہیں کیا, اسی کے دربار میں خط زمین پہ پھینکا. جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا. بات وہاں پہ آگے ہوں جہاں سے شروع کی تھی. پہلی لائن آپ سن چکے ہیں, 5 لائنیں مجھے مزید پڑھنی ہیں اور ممبر مقصود جعفری صاحب کے حوالے, اس کے بعد وہ جس کے بھی حوالے کریں. علی کے لال نے خط پھینکا, علی کا لال دربار کے دروازے کو چلا. علی کا لال جا رہا تھا, پیچھے سے ولید نے آواز دی سرکار آپ بڑے باپ کے بیٹے ہیں سرکار, لیکن میں تو یزید سے مانگ کے کھاتا ہوں. اس نے جو پیغام بھیجا میں نے آپ تک پہنچانا تھا, وہ جو مجھ سے کہے کہ حسین نے کوئی رپلائی دیا کوئی رپلائی نہ دیا تو میں اسے کیا کہوں گا. میرا خرچہ پانی اس کے خرچے اس کے دینے پہ چلتا ہے. سرکار کچھ ریاکشن کوئی رپلائی تو دیں جو میں یزید کو دے سکوں. یہ دامن پھیلا کر کہہ رہا ہوں جسے 100% یقین ہے کہ کربلا والوں کی نالین کے صدقے میں میرے گھر کا چولہا جلتا ہے. خدا کا واسطہ وہ مسکرائے. جسے نہیں یقین چولہا جلتا وہ چپ بیٹھے. ذاکر خود مجمع کو چپ بیٹھنے کا کہہ رہے ہیں. سرکار کچھ رپلائی دے, میں یزید کو کیا کہوں گا. علی کے لال نے مڑ کے ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا ولید گھبراتا کیوں ہے, تو ایک یزید کی بات کرتا ہے. حسین اعلان کر رہا ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے.
اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. علی کے لال نے فرمایا نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. یزیدیت کا وجود اب سے، یزیدیت کا وجود اب سے، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں. پیر درگاہ سے جی سرکار 1400 سال پہلے میرے مولا کا وعدہ اگر یہاں پورا نظر آتا آئے تو پھر بات ہے، ورنہ کوئی دعا نہیں. ارے یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. اب ولید گھبرا نہیں، لکھ یزید کو حسین کا اعلان ہے. او یزید بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اونچا مل کے نعرہ حیدری. میرے مولا سلامت رکھیں. جزاک اللہ، ماشاءاللہ.